اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جس نے یہ کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا ہے اور اپنی مخلوقات کو نعمتوں سے نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے۔ انسانوں کی ہدایات کے لیے، اس کی رہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ آخر میں اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ پر جو ہے وہ آ کے مکمل کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اولیاء اعظام کا سلسلہ جاری رکھا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ تو آج کے اس دور میں سے لے کر شروع تک دو طبقات رہے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے انبیاء کو ماننے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھنے والے ہیں، کتابوں پر جو الہامی کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ لوگ ایمان والے ہیں۔ اللہ ان کو اچھے اعمال کی بنا پہ جنت عطا فرمائے گا، اور اس کے اپوزٹ دوسرے لوگ جو ہیں، جو خدا کی ہستی کا انکار کرنے والے ہیں، ان میں کئی طرح کے لوگ جو ہیں وہ شامل حال ہو گئے ہیں، جن کی سب سے بڑی مثال جو ہے ایتھیزم ہے، اور اس کے ساتھ سیکولر طبقہ جو ہے، وہ لبرل طبقہ جو ہے، اس کی کئی شاخیں آ گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج فرسٹ لیکچر میں ہم ایتھیزم پہ گفتگو کریں گے، اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہم سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ اور خارجیت، رافضیت اور معتزلہ طبقہ جو ہے، جتنے بھی یہ سب ایک ہی پیج ہے سب کے۔ تو انشاءاللہ جب اس کا معنی ہم کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، ان کے نظریات سارے سب کے ایک ہیں، یہ سارے ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، سب کا ایک ہی منشور ہے، ایک ہی منشا ہے کہ انسان کو مال کے کائنات اور اس کے پیارے پیغمبروں سے دور کر دیا جائے، اس کے دین متین سے دور کر دیا جائے۔ تو آج ایتھیزم پہ ہم جو ہے وہ آج پہلا لیکچر شروع کریں گے۔ ایتھیزم اس کو اردو میں الحاد بھی کہتے ہیں۔ الحاد کا معنی ہے ملان اور انحراف۔ تفسیر روح البیان میں ہے جو علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کی ہے، آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو اس کا مزید حوالہ بھی دکھائیں گے۔ الحاد اصل میں مطلقاً اعراض و انحراف کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے لیے جو صاحب لغت حضرات ہیں، انہوں نے اس کا جو معنی کیا ہے وہ آپ سے پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے، کہ یہ لحد جو ہے نا، لحد سے نکلا ہے، الحاد لحد سے نکلا ہے۔ لحد کہتے ہیں ایسی قبر کو جو ایک طرف نکالی جائے، جیسے کہ ہمارے ادھر آج کل رائج ہے، پہلے زمین کو نیچے کی طرف کھودا جاتا تھا، پھر اس کی دائیں یا بائیں طرف، اکثر عموماً جو ہے وہ دائیں طرف ہی لحد بنا دی جاتی تھی، تو اس کو کہتے ہیں بغلی کنارہ۔ تو ایک ہے بالکل سیدھی بنتی ہے قبر جس کو دھانا کہتے ہیں، زمین کچی ہونے کی بنا پہ، نرم ہونے کی بنا پہ آج کل دھانا کھودا جاتا ہے، لیکن جو پہلے قبریں کھودی جاتی تھی وہ ایک زمین کو کھود کے پھر دائیں طرف جو ہے وہ ایک لحد بنا دی جاتی تھی، تو بغلی کنارہ بنا دیا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں لحد، ایک طرف ہو جانا، ایک سائیڈ پہ ہو جانا۔ کیونکہ ملحد جو ہے وہ بھی اپنے ایک رستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے، ون سائیڈڈ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ملحد کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی الحاد کا جو معنی نکلا وہ یہ ہے کہ انحراف کرنا، سائیڈ پہ ہونا، ایک طرف کو ہو جانا۔ تو معتزلہ کا معنی یہ بھی ایک طرف کو ہونے والا، ایک سائیڈ کو ہونے والا، ون سائیڈڈ۔ رافضی جو چھوڑ دینے والا ہو اس کو رافضی کہتے ہیں، اور خارجی نکل جانے والا، یعنی کہ رستے سے، صراط مستقیم سے نکل جانے والا، صراط مستقیم کو چھوڑ دینے والا، صراط مستقیم سے ایک سائیڈ پہ ہو جانے والا یا ایک طرف پہ ہو جانے والا، یہ سب کے ایک ہی معنی ہے، اور سارے جو ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، سب کا منشا ایک ہی ہے۔ معنی کے اعتبار سے سارے جو ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر آتے ہیں۔
اس لیے ان کو فرقے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جماعت سے علیحدہ ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ عقائد باطلہ رکھنے کی وجہ سے سارے کے سارے جو ہے وہ ناری ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے روح گردانی کرنے والے ہیں، اس کے احکامات کی سے روح گردانی کرنے والے ہیں یہ۔ بہرکیف جو وقت گزرے گا انشاءاللہ اس کی آگے ڈیفینیشن ہم کرتے جائیں گے۔ الہاد کا اصطلاحی معنی جو ہے، آپ نے پہلے لغوی معنی سنا ہے کہ انحراف کرنے والا، ایک طرف ہو جانے والا۔ اب کیا اصطلاحی معنی جو ہے، اصطلاح میں الہاد سے مراد ہے الہاد فی الدین، یعنی کہ عرف میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ حق سے باطل کی طرف انحراف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حق سے باطل کی طرف انحراف کیا جاتا ہے، اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو یہاں پہ پھر اب اس کا معنی لغوی پتہ چلا، اس کا اصطلاحی معنی، اب جو اس کے اوپر چلنے والا ہے اس کو ہم ملحد کہتے ہیں۔ ایسے ہی سیکولر ہے، لبرلزم ہے، یہ سارے سب کی تقریباً مدعا ایک ہی ہے، لیکن معنی جو ہے وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، شکلیں مختلف ہیں، لیکن سب کا مدعا ایک ہی ہے۔ تو ملحد کی تعریف کیا ہوئی پھر؟ تو لفظ ملحد کے لغوی اعتبار سے جو ہے وہ کفر کی تمام اقسام کو شامل ہے، کفر کی جتنی قسمیں ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں، اور اصطلاح میں اگر کوئی زبان سے تو حق کا اقرار کرتا ہے مگر ضروریات دین میں سے کسی امر کی ایسی تشریح کرے کہ جو صحابہ کرام، تابعین اور اجماع امت کے خلاف ہو، وہ ملحد ہوتا ہے۔ تو اس کو عرف میں دہریہ بھی کہا جاتا ہے، جو خدا کا انکار کرنے والا ہو، خدا کی وجود کی ہستی کا انکار کرنے والا ہو، اس کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال جو ہے ہم جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پریس سے چھپی ہوئی جولین بگینی کی ایک کتاب ہے، ایتھزم ایوری شارٹ انٹروڈکشن، اس کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر اس نے جو تعریف کی ہے، اے پرسن ہو بلیو دیئر از اون گاڈ آر گاڈس، کہ یعنی ملحد وہ شخص ہوتا ہے جو ایک یا کئی خدا کے موجود نہ ہونے کا یقین رکھتا ہو۔ اور ایک مصری ملحد اسماعیل احمد ادم گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب لماذا انا ملحد میں جو اس کی تعریف کی ہے، وہ کہتا ہے کہ الحاد اس بات پر یقین رکھنے کو کہتے ہیں کہ کائنات کا سبب خود کائنات ہے، اور اس عالم کے علاوہ کی کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہے، اس عالم کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے، اور یہ خود سے ہے، کائنات کسی نے نہیں بنائی، نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، نہ اس کا کوئی خالق ہے، یہ خود سے بنی ہوئی ہے، کائنات کا سبب خود کائنات ہے، یہ خود ہی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ مصری ملحدہ ہے، ایک اسماعیل بن ادم، اس کا نظریہ ہے۔ تو یہاں پہ وقت کی قلت کی وجہ سے بس ہم اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی اقسام بیان کریں، ہم ان کی جو خود ملحد ہیں ان کی کتابوں سے یا ان کے ریفرنس سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ اس کی تعریف بتائی ہے۔ اب ہم اپنے مفسرین کرام جو ہیں ان کی آراء بھی جو ہیں وہ ان کی جو نظریات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ انہوں نے کیا تعریف کی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے میرے پاس تفسیر ابن عباس ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ میرے اس چچا کے بیٹے کو مفسر قرآن بنا دے۔ تو یہ سب سے پہلی تفسیر ابن عباس ہے میرے پاس۔ تو اس کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نقل فرماتے ہیں کہ ملحد جو ہے یہ اس کا معنی ہے انکار کرنا، جدال کرنا۔ تو یہ لحد سے ہے کہ ایک طرف کو ہو جانے والا، تو اس میں بھی بالکل وہی تعریف کی گئی ہے۔ لیکن جب ہم لحاد کی اقسام بیان کریں گے نا، کہ لحاد کی 2 قسمیں ہیں، لحاد قدیم، لحاد جدید، تو اس میں انشاءاللہ قدیم میں اس کا مکمل حوالہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے سورہ اعراف کی اندر جو ہے یہ نقل کیا ہے، سورہ اعراف کی تفسیر میں، آیہ کریمہ کی تفسیر میں، کہ الحاد کا معنی ہے انکار کرنے والا، جدال کرنے والا۔ تو یہ لحد سے ماخوذ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ چلا کہ ملحد جو ہوتا ہے وہ انکار کرنے والا، کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کی
اطاعت فرما برداری سے اس کے دین کے حکام سے جو ہے وہ اعراض کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ملحد کہتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر ہمارے پاس ہے تفسیر ابن کثیر، یہ عماد الدین ابن کثیر اللہ رحمہ کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر۔ تو آپ نے بھی اس کو جو ہے وہ سورہ اعراف کی اس آیہ کریمہ کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا ہے، آیہ کریمہ نمبر 180 میں کے حوالے سے، کہ یہ الحاد جو ہے اس کا معنی جو ہے راہ راست سے ہٹ جانا، کجی کرنا، ظلم اور انحراف کرنا، اس لیے کہ یہ اس کا ماخذ جو ہے یہ لحد سے ہے، جو ون سائیڈڈ جس کو بولا جاتا ہے، کہ قبلہ سے پھرا ہوا، قبلہ رخ سے پھرا ہوا۔ تو اس کا آپ نے بھی یہی معنی کیا ہوا ہے کہ اس کو انحراف کرنے والے کو کہتے ہیں ملحد۔ اور یہ تیسری تفسیر ہمارے پاس جو ہے وہ فیوض الرحمان ہے، تفسیر روح البیان جو ہے وہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمہ کی تفسیر ہے، تفسیر روح البیان۔ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس میں ملحد کی کیا تعریف کی ہے اور کیا اس کا معنی ہے۔ آپ نے امام راغب اصفہانی رحمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو حق سے روح گردانی کرے۔ تو ملحد جو ہے اس کی جو تعریف آپ نے کی ہے علامہ راغب اصفہانی کے حوالے سے، کہ جو حق سے روح گردانی کرنے والا ہے وہ ملحد کہلایا جاتا ہے۔ تو اس کی انہوں نے 2 قسمیں کی ہیں، انشاءاللہ وہ آگے بیان کریں گے، لیکن قسموں کے نام سن لیں: الحاد الی شرک باللہ اور الحاد الی شرک بالاسباب۔ یہ 2 قسمیں آپ نے نقل فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی جو ہے وہ تو ایمان کے منافی ہے نا، باطل کر، دوسرا جو ایمان کے نہ منافی ہے نہ اسے باطل کرتا، لیکن یہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے دین اسلام کے حکام سے روگردانی کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ملحد کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر در منصور کے اندر بھی امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی نقل فرمایا ہے، جو تفسیر بالماسور ہے۔ اور بھی کئی تفاسیر ہیں جن کے اندر یہ موجود ہے کہ الحاد جو ہے وہ لادینیت کا نام ہے، لبرلزم، سیکولرزم یہ لادینیت کا نام ہے، ایتھیزم، جو یہ ساری کے ساری صرف ایک ہی ڈیفینیشن ان کی آتی ہے کہ جو دین سے ہٹا ہوا ہے، ون سائیڈڈ ہے، اس میں خارجیت بھی آ جاتی ہے، اس میں رافضیت بھی آ جاتی ہے، اس میں معتزلہ بھی آ جاتے ہیں، سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کی معنی ون سائیڈڈ، ایک سائیڈ پہ اپنی جو ہے وہ من مانی کرنے والے۔ تو اب جو ہے اس کی اقسام کی طرف آتے ہیں کہ اس کی اقسام کتنی ہیں۔ تو عصر حاضر میں الحاد کا مفہوم جو ہے عموماً انکار مذہب یا وجود خدا کے عدم یقین پر بولا جاتا ہے، لیکن وسیع مفہوم کے تناظر میں دیکھا جائے تو دور حاضر میں الحاد کی 3 قسمیں آتی ہیں جی۔ تو دیکھتے ہیں جی الحاد کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے جی جینوسٹزم، جس کو ہم الحاد مطلق کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے شدت کا رویہ رکھتے ہیں، جینوسٹزم جو والے یہ شدت کا رویہ رکھتے ہیں اور خدا کے وجود کا بالکل انکار کرتے ہیں، اور کائنات کے وجود کو ایک حادثہ یا اتفاق سمجھتے ہیں، اور کائنات کے جاری و ساری رہنے کا قانون فطرت کہتے ہیں کہ یہ خود سے ہے۔ تو اس میں یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فرشتے، جنت، دوزخ اور مذہب سے متعلقہ روحانی امور کو کسی بھی اور یا بعد طبیعتی صورت میں تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ کائنات خود وجود میں آئی ہے اور اس کا کوئی بھی خالق جو ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خود بخود بنی ہوئی ہے۔ تو موجودہ دور میں عام طور پر جب ہم ایتھیزم کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے یہی طبقہ مراد ہوتا ہے جو خدا کا بالکل انکار کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات خود سے ہے اور اس کا کوئی بنانے والا نہیں، نہ کسی کا کمال ہے، کائنات کا سبب خود کائنات ہے۔ تو دوسرا جو ہے ایگنوسٹزم ہے، جس کو لا ادریت کہتے ہیں۔ یہ خدا کے وجود کے معاملے کو سوچ سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اصطلاح میں 19ویں صدی کے آخر میں جو ہے نا ایک انگریز ماہر حیاتیات جو تھا TH ہیکسلے، اس نے رقم کی ہے کہ یہ اصطلاحات متعارف کرنے کا مقصد جو ہے وہ کہتا ہے یہ ہے کہ ان لوگوں سے مخاطب ہونا تھا جن کی پسندیدگی اپنی ذات ہوتی ہے، دوسری جو ہے اپنی ذات کو پسند کرتے ہیں، بس جیسے کہ آج کے دور میں ایسے کہہ لیں کہ میرا جسم میری مرضی، بس اشارہ ہی کافی ہے، لاکر تکفیل اشارہ، تو انشاءاللہ تفصیل آگے بیان کریں گے۔ جو میرا جسم میری مرضی والے یہ لوگ جو ہیں،
اور اس کو یہ ان سے اگر سوال کیا جائے نا، یہ دوسرے جو ہے ایگنوسٹزم والے، تو یہ خدا کے متعلق کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، خدا ہمیں معلوم نہیں، کہاں پہ ہے، کیسے ہے، کیوں ہمیں معلوم نہیں. تو یہ دوسری قسم ہے اس کی. تو اگر اس کو اختصار سے کہا جائے دوسری قسم والوں کو، تو یہ نظریہ کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تو اس بحث میں نہیں الجھتے، یہ اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہے، اس بحث میں پڑھنے سے گریز کرتے ہیں، جو مطلب ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں نا، لا دینیت، کوئی دین نہیں ہے، جیسے مرضی کو کہتا رہے، ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا، ہم نے بس اپنی مرضی کرنی ہے، جو اپنا ضمیر یا اپنا دل جو کہہ رہا ہے ہم نے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے، کسی دین کے اوپر عمل نہیں کرنا، جو خالق ہمیں کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، جو اسلام ہمیں کہہ رہا ہے، جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہم جو وہ کہہ رہے ہیں، ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی، تو اس کو کہتے ہیں ایگنوسٹزم. تیسرا جو ہے ڈی ازم ہے، معطلا. تو اس کو خدا کے وجود کو مانتے ہیں یہ لوگ، مگر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے کائنات کو تخلیق کیا پھر چھوڑ کر چلا گیا، نعوذ باللہ. پہلی قسم جو ہے وہ خدا کے وجود کا بالکل انکار کرتی ہے. دوسری جو ہے وہ کہتی ہے خدا کا نام ہی نہیں لے رہے، خدا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. تیسری جو ہے وہ کہتی ہے بنایا تو کائنات کو خدا نے ہے، خالق نے تخلیق کیا، لیکن وہ اب چھوڑ کے چلا گیا. مطلب یہ ہے کہ خدا نے کائنات بنانے کے بعد خدا نے کائنات کو چلانے کے قوانین جو ہے وہ ہمیں دے دیے ہیں، اور خود وہ کائنات سے چلا گیا. اب کائنات خود چل رہی ہے، خدا کا اس میں اب کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو جس طرح ایک خود اعلی کار جو ہے، ایٹومیٹک مشین جو ہے بنا کر انسان اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہے کہ اب خدا نے کائنات کو بنا دیا ہے، اب اس کا کوئی عمل دخل نہیں، جو مرضی ہوئے جا رہا ہے، اب خدا کا کوئی نہ عمل دخل ہے نہ اس کائنات میں موجود ہے. تو اس کو دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ لیں کہ اس تحریک کا جو ہدف ہے نا وہ رسالت اور آخرت کا انکار ہے، کہ اب جو مرضی ہو جا رہا ہو یہاں پہ اب آخرت کا انکار ہے، کیونکہ اب جو مرضی انسان اپنی مرضی سے کرتا چلے، یعنی کہ وہ چلتا ہی جائے گا، اب وہ اس کو ختم ہونے کا نام نہیں ہے. اس میں دراصل رسالت کا اور آخرت کا انکار ہے. اس تحریک کو فروغ دینے کے لیے جو ہے وہ سرگرم رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈیوڈ ہیوم اور میڈلٹن کے علاوہ اور بھی بہت سے مشہور معاشیات، ایڈم سمتھ، ان لوگوں نے یعنی کہ ڈیوڈ ہیوم اور میڈلٹن، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تیسرا ماہر معاشیت تھا ان کا ایڈم سمتھ، ان کی تحریروں نے ان کو کافی ترقی دی ہے. انہوں نے ایسی تحریریں لکھی جس میں یہ ثابت انہوں نے کرنا چاہا کہ یہ کائنات جو ہے وہ اب خود چل رہی ہے، خدا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور نہ کوئی اپنا پیغام لے کے آنے والا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے جو بھی اپنے دل میں آنا ہے وہی کرنا ہے. تو یہ تین قسمیں تھی الہاد کا. آج ہم نے ایتھیزم کا لغوی معنی اور اس کے ساتھ اس کی اصطلاحی تعریف اور ملحد کی تعریف اور اس کی تین قسمیں جو ہے، نمبر ایک جینوسٹزم، اور دوسری جو ہے ایگنوسٹزم اور ڈی ازم، یہ تین تعریفیں ہم نے اور اپنے مفسرین کی رائے لی ہے کہ اس کو کیسے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اور کیا معنی دیا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی انشاءاللہ اقسام بیان کریں گے، الہاد قدیم کسے کہتے ہیں، الہاد جدید کسے کہتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ان کے نظریات، ان کے اسباب اور ان کے پھیلاؤ کا جو ہے وہ ذریعہ کیا بنے، اور پھر ان کے روکنے کے تدارک کیا ہونے چاہیے، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ الہاد کی طرف کیوں جا رہی ہے، اس کی ریزن جو ہے ہم بیان کریں گے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری